میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو کسی خشک سے پہاڑی علاقے میں پایا۔ میرے چاروں طرف زرد سے رنگ کی چھوٹی بڑی سنگلاخ چٹانیں بکھری پڑی تھیں۔ بیل گاڑی اور وہ آدمی نہ جانے مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میرے دل میں فوراً بلرام کا خیال آ گیا۔ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جو مجھے اپنے جادو کے کرتب دکھا دکھا کر متاثر کرنا چاہتا ہے۔ میرے تن پہ ایک پھٹی پتلون کے سوا کوئی کپڑا نہ رہ گیا تھا۔ میری پتلون کی جگہ جگہ سے چیتھڑے اڑ چکے تھے، جس میں سے میری سوجی ہوئی اور زخموں سے بھری ٹانگیں صاف دکھ رہی تھی۔ میں نے ان لٹکتے چیتھڑوں کو پرے ہٹا کر اوپر کیا تو اپنے زخم دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جدھر جدھر ان جھونکوں نے میرا خون چوسا تھا وہاں ہر جگہ پیپ سے بھرے زخم نظر آ رہے تھے۔ میں تکلیف سے کرہاتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا اور لنگڑاتا ہوا ان ٹیلوں کی طرف بڑھنے لگا جو بالکل میرے سامنے تھے، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا میرے زخموں سے پیپ بہنا شروع ہو گئی تھی۔ زمین پر وزن ڈالنے سے زخم پوری طرح پھٹنے شروع ہو گئے تھے اور مجھ سے چلنا دوبر ہو گیا تھا۔ تکلیف سے میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ میں جیسے ہی اس تکلیف سے بچنے کے لیے پیروں کے بل بیٹھا، مجھے اپنے دائیں طرف ایک میلا کچیلا سا سادھو دھنی رچائے ٹیلے کی اوٹ میں نظر آیا، اور پھر جیسے ہی اس کا دھیان میری طرف پڑا وہ مسکرانے لگا اور پھر اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر مجھے سامنے والے ٹیلے کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے نظریں اٹھا کے اس ٹیلے کی طرف دیکھا تو وہاں موجود مجھے ایک بڑا قدرتی غار نظر آیا۔ وہ سادھو مجھے بغیر کچھ بولے بار بار اس غار کی جانب جانے کا اشارہ کر رہا تھا، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قسمت اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ میری تکلیف میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری کمر، چھاتی اور پیٹ پر ان زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے بدنما اور سوزش سے بھرپور دانے نکل آئے تھے۔ میں چلتے ہوئے انہیں ہاتھوں سے کھجائے جا رہا تھا، اور پھر مجھے اپنے پیروں کی طرف دیکھ کر اور کراہیت کا احساس ہونے لگا۔ میرے زخموں میں سے پیپ کے ساتھ ساتھ سونڈی نما چھوٹے چھوٹے کیڑے کلبلاتے ہوئے میری ٹانگوں سے چپکے باہر آ رہے تھے۔ یہ گندا اور غلیظ منظر دیکھ کر مجھے واقعی اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ مجھے اپنے گناہوں کا ازالہ اس انداز میں کرنا پڑے گا۔ سونڈیوں کو دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی اور زمین پر بیٹھ کر میں بے تحاشا قے کرنے لگا۔ رات کا کھایا پیا سب باہر آ رہا تھا، اور جیسے ہی قے کا آنا بند ہوا میں سر پکڑ کر وہیں لیٹ گیا۔ میری حالت واقعی کسی خارش زدہ کتے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ میری حالت اگر میرے گھر والے دیکھ لیتے تو خوف اور کراہیت محسوس کرتے ہوئے بالکل بھی میرے پاس نہ آتے۔ اور پھر کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد میں نے ہمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اٹھایا۔ میں نے گردن گھما کر دوبارہ اس سادھو کی طرف دیکھا تو وہ ایک دفعہ پھر مسکراتے ہوئے مجھے اس غار کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ چاروں نہ چار میں نے بھی اپنے قدم اس غار کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا تکلیف کے ساتھ ساتھ میری حیرت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ٹیلوں کی اوٹ میں جگہ جگہ سادھو دھنی رچائے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے آگے چار چار مورتیاں جو دکھنے میں سب جوان عورتوں جیسی لگ رہی تھیں، اور وہ سب کے سب ان مورتیوں کے سامنے آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا ان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی آنکھ کھول کر میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ بڑے انہماک سے بیٹھے ان مورتیوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ میں گرتا پڑتا آخرکار ٹیلے کے اس غار تک پہنچ گیا تھا جس کا اشارہ نیچے بیٹھے اس سادھو نے کیا تھا۔ میں کچھ دیر تو غار کے پاس کھڑا اپنا سانس درست کرتا رہا اور پھر اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار کافی کشادہ اور ہوادار محسوس ہو رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ غار کسی بڑے سانپ کی طرح بل کھائے ہوئے تھا۔ میں چلتے ہوئے کافی آگے نکل آیا تھا اور دور دور تک مجھے کسی جاندار کا وجود تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور جیسے ہی غار کے بل کھاتے ہی بائیں جانب بنے رستے کی طرف مڑا مجھے اپنے سامنے بڑے سے گول پتھر پر ایک موٹی بھدی اور کالی بھنگن سی عورت بیٹھی نظر آئی۔ اس کا حلیہ بھی اس کی طرح عجیب اور خوفناک سا تھا۔ وہ سر سے بالکل گنجی تھی، ماتھے پر سفید رنگ کے 3 تلک لگا رکھے تھے، کانوں میں بڑی بڑی چاندی کی بالیاں پہن رکھی تھیں، موٹے اور بھدے سے ناک میں بڑی سی نتھلی پہن رکھی تھی، گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالائیں، بازوؤں اور پیروں میں کالے اور لال رنگ کے بڑے بڑے کڑے پہن رکھے تھے۔ آنکھیں بے حد بڑی اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ بادل نظر میں دیکھنے میں وہ کسی چڑیل سے مشابہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی خوف سے میرے قدم رک گئے، اور مجھے رکتا دیکھ کر اس نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا
اور نہایت ہی گونجدار آواز میں بولی، آجا بالکے، رک کیوں گیا؟ آجا، دیوی پورنیما کے پوتر استھان پر تیرا سواگت ہے۔ دیوی ماں ایک سمے سے تیری راہ دیکھ رہی ہیں، جا جلدی جا، ڈر مت۔ اور پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کو کہا اور میں ڈرتا ڈرتا چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اس کی ہیبت دیکھ کے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ اسے دیکھ کر بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے۔ میں کافی آگے آ چکا تھا اور سوچ رہا تھا، دیکھو تقدیر اب آگے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے۔ پتہ نہیں یہ پورنیما دیوی کون ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ میں غار سے جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر غار آگے جا کے تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا اور پھر مجھے غار کے آخری حصے میں سونے اور قیمتی پتھروں سے بنا ایک خوبصورت سا دروازہ نظر آیا۔ میں حیرت سے چلتا ہوا اس دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے پیروں میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور میں تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا۔ پیپ بہہ بہہ کر خشک ہو چکی تھی جبکہ سونیاں نما کیڑے میرے پیروں پر مسلسل رینگ رہے تھے۔ میں کھڑا اپنا اور جگہ کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ اپنے آپ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری آنکھوں کے سامنے دھند کا ایک گہرا بادل سا چھا گیا۔ مجھے دروازے کے پار اس دھند کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اور پھر میرے کانوں میں نہایت ہی میٹھی اور ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، آ جاؤ افضل خان، اندر آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ اور میں ہمت پیدا کرتا ہوا اس گہری دھند کے بادل میں داخل ہو گیا۔ میں تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ختم ہو گئی ہو اور میں بے خیالی میں ایک دم نیچے کی جانب گرنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف دھند کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور میں چیختا چلاتا نیچے کی جانب جائی جا رہا تھا۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور میں خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک نہایت اور عالی شان کمرے میں موجود پایا۔ میں حیرت سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کمرے کا سارا فرش سفید رنگ کے سنگ مرمر کے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لال رنگ کے نہایت نفیس اور ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ میرے دائیں طرف پانی کا ایک خوبصورت ترین حوض بنا ہوا تھا۔ حوض کے وسط میں کالے رنگ کی خوبصورت پتھروں سے بنا ایک بڑا سا فوارہ نصب تھا جس میں سے سبز اور نیلے رنگ کا پانی پھولوں کی طرح کھلتا ہوا اس میں گر رہا تھا۔ اس میں کالے رنگ کے ہنسوں کا جوڑا تیرتا ہوا اس کمرے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ کمرے کے چاروں طرف انسانی ہاتھوں سے تراشی ہوئی پتھر کی خوبصورت مورتیاں آویزاں تھیں۔ کمرے کی چھت پر نہایت بیش قیمت فانوس لٹک رہے تھے اور ان میں لگے قیمتی پتھروں میں سے سونے کی کرنوں جیسی روشنی پھوٹ رہی تھی جس نے اس کمرے کے طلسماتی حسن میں بے پناہ اضافہ کیا ہوا تھا۔ کمرے میں گلاب اور موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میرے پورے وجود کو معطر کر رہی تھی۔ میں حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس جگہ کے متعلق سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ ایسی شاندار جگہ اور کمرہ کم از کم پہاڑوں کی غاروں میں تو نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے یاد آیا کہ کیسے میں دھند میں داخل ہوتے گرتے ہی کسی ان دیکھی کھائی میں گرنے لگا تھا اور گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا تھا اور آنکھ کھلنے پر میں اس طلسماتی سے کمرے میں موجود ہوں۔ اور پھر جیسے ہی میری نظر اپنے جسم پر موجود ایک خوبصورت اور مہنگی پوشاک پر پڑی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور حیرانی سے اس پوشاک کو پکڑ پکڑ کر ادھر ادھر سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ میرے وجود پر یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ میں نے تو بس ایک پتلون پہن رکھی تھی اور وہ بھی میرے گھٹنوں تک پھٹ چکی تھی۔ اور گھٹنوں کا خیال آتے ہی میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو حیرت سے میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری ٹانگوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی وہاں کوئی زخم، پیپ یا کیڑے تھے ہی نہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے جسم کے اوپری حصے اور کمر پر ہاتھ پھیرا تو میرے وجود میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرے جسم پر بدنما دانے اور دھبے غائب ہو چکے تھے اور نہ کسی سوزش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں حیرانگی سے کھڑا اپنا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹ کر اس کی آواز کی جانب متوجہ ہوا تو کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ اس کے ملکوتی حسن پر میری آنکھ ٹھہر سی گئی تھی۔
دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ رادھا، نرملا اور خاص طور پر پاروتی کے حسن نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، مگر جو میرے سامنے تھی اپنی مثال آپ لیے کھڑی تھی۔ اس کے آگے مجھے ان تینوں کا حسن مان پڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک ٹک بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔